کچھ کہانیاں کتابوں میں نہیں ملتی، وہ چہروں کی جھریوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے ایک عورت کی جس کا نام زینت تھا۔ ایک عام سی عورت، مگر اس کے صبر میں پوری کائنات چھپی ہوئی تھی۔ زینت کی شادی کم عمری میں ہوئی، چہرے پر حیا، دل میں خواب۔ وہ سوچتی تھی کہ اب اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ شوہر کام کرتا تھا، ساس اس گھر میں تھے۔ ساس سخت لہجے میں بولتی، زینت چولہا جلانا نہیں آتا کیا؟ صبح سے بیٹھ گئی ہے۔ زینت نرمی سے جواب دیتی، امی جان ابھی کرتی ہوں، بس کپڑے دھو کر آ رہی ہوں۔ زینت نے کبھی جواب نہ دیا، دل میں سوچتی شاید صبر سے سب ٹھیک ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا، زینت کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اس کا شوہر نبیل اکثر راتوں کو گھر نہیں آتا، شراب، قمار، دوستوں میں گم ہے۔ ایک رات دروازہ کھلتا ہے، نبیل لڑکھڑاتے ہوا اندر آتا ہے۔ زینت فکر سے، کہاں تھے آپ؟ بچے جاگ رہے تھے۔ نبیل غصے میں، چپ رہو، تمہیں کیا لینا دینا، گھر چلتا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ زینت خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بولنے سے آگ بھڑک جائے گی۔ اس نے سب کچھ دل میں دفن کر لیا۔ دن مہینے بنے، مہینے سال۔ ساس کے طعنے، شوہر کے ظلم، غربت کی چوٹیں، سب سہتی رہی۔ کبھی تنہائی میں روتی، کبھی بچوں کے سامنے مسکرا دیتی۔ ایک رات ساس دروازے پر کھڑی کہتی ہے، تمہاری قسمت ہی پھوٹی ہے زینت، ہمارا بیٹا تمہارے ساتھ خوش نہیں۔ زینت آہستہ سے بولتی ہے، امی جان شاید قسمت ہی ایسی ہے۔ وہ راتوں کو رب سے باتیں کرتی، کہتی، یا اللہ مجھے ہمت دے، میرے بچے سلامت رہیں، بس یہی دعا ہے۔ پھر ایک دن نبیل بیمار پڑ گیا، دن رات کا عیاش آدمی، اب بستر سے نہ اٹھتا تھا۔ زینت اس کے پاؤں دباتی، دوا دیتی، تیمارداری کرتی۔ نبیل کمزور آواز میں کہتا، زینت میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔ زینت کے آنسو بہنے لگے۔ نہیں نبیل، سب اللہ کی مرضی تھی، آپ آرام کریں۔ چند دن بعد نبیل نے آخری سانس لی۔ زینت نے خاموشی سے آنسو پونچھے، شاید اب طوفان تھم جائے، مگر طوفان ابھی باقی تھا۔ زینت کے 4 بچے تھے، گھر کا سہارا ختم ہو گیا۔ وہ صبح سلائی کرتی، شام کو برتن دھوتی، رات کو تھکن سے نڈھال ہو کر سو جاتی۔ پڑوسن کہتی، زینت بہن تھوڑا آرام کر لیا کرو۔ زینت مسکرا کر کہتی، جب بچے سکون سے سوئیں گے تب بھی آرام آئے گا۔ سال گزرتے گئے، زینت نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیں، بیٹوں کو پڑھایا، زندگی تھوڑی آسان ہونے لگی تھی، مگر قسمت نے ایک بار پھر زخم دیا۔ زینت کا سب سے چھوٹا بیٹا جوان ہوا تو برے دوستوں میں پڑ گیا، نشہ، جوا، رات رات باہر رہنا۔ بیٹا یہ راستہ چھوڑ دے، بیٹا تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ بیٹا غصے میں کہتا، امی مجھے نصیحتیں مت دو، سب اپنی زندگی جیتے ہیں۔ زینت کا دل ٹوٹ جاتا، مگر وہ ہر رات اس کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے بچے کو ہدایت دے۔ ایک دن زینت کا بیٹا گھر سے نکلا اور کبھی واپس نہ آیا۔ زینت دیوانی ہو گئی، روز تھانے جاتی، روز اسپتالوں میں تلاش کرتی۔ پولیس والے کہتے، بی بی اتنے لوگ آتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کون کہاں گیا۔ زینت آنکھوں میں آنسو لیے، وہ میرا بیٹا ہے صاحب، میرا بیٹا۔ دن مہینے بنے، مہینے سال۔ زینت کے قدموں میں چھالے پڑ گئے، مگر تلاش بند نہ کی۔ پھر ایک دن ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور بولا، خالہ شاید برا لگے، مگر میں نے ایک لاوارث نوجوان کی تصویریں دیکھی ہیں، لگتا ہے وہ آپ کا بیٹا تھا۔ زینت کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ اسپتال دوڑی اور وہاں ایک تصویر دیکھی تو وہ تصویر اس کے بیٹے کی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، بی بی
وہ کئی دن پہلے نشے کی حالت میں سڑک پر مرا پڑا تھا۔ کسی نے شناخت نہ کی، اس لیے دفنا دیا گیا۔ زینت کے ہونٹوں سے چیخ نکلی، میرے بچے، تم اکیلے مر گئے، تمہیں ماں کی قبر بھی نصیب نہ ہوئی۔ وہ زمین پر گری، روتی رہی بہت دیر تک، جب تک آنسو ختم نہ ہو گئے۔ اس کے بعد زینت بدل گئی۔ اب وہ کم بولتی، زیادہ سوچتی، اکثر دیواروں سے باتیں کرتی۔ پڑوسن بھی دکھی ہو کر کہتی، زینت بہن، زندگی کو ایسے نہ چھوڑو۔ زینت آہستہ آہستہ مسکرا کر کہتی، زندگی نے مجھے کب تھاما جو میں اسے تھاموں۔ وقت گزرتا گیا، اس کا جسم کمزور ہوتا گیا۔ ایک دن وہ چپ چاپ سو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ زینت کی قبر کے پاس کچھ لوگ جمع تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا، بیچاری بڑی صابر عورت تھی۔ کوئی کہتا، اللہ جنت نصیب کرے۔ کوئی کہتا، وہ صبر کی مورت تھی، اس نے کبھی زندگی سے شکوہ نہ کیا، بس جی گئی دوسروں کے لیے۔ جی ہاں سامعین، کبھی کبھی دنیا کے سب سے بڑے ہیرو وہ ہوتے ہیں جن کے نام کسی کو یاد نہیں رہتے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو آپ ہماری اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔